الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے یہ جہان بڑا عجیب بنایا ہے۔ انسانوں کی تربیت انسانوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ انسان کو ایسا اللہ نے وصف دیا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں پہ محنت کرے تو جانور بھی زبان جانے بغیر ساری تربیت سے وہ سیکھ جاتے ہیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے خود یہ منظر دیکھے ہیں، کتے، بلی، مچھلیاں اور اس طرح جانور دیکھے ہیں کہ کوئی انگلش، اردو یا پشتو میں بات کرتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے اور ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طرح انسانوں کی بھی تربیت کی جاتی ہے، اور جیسی تربیت کی جائے گی ویسا بنایا جائے گا۔ آپ سرکس دیکھیں نا، تو سرکس میں وہ ہاتھی کو بھی، شیر کو بھی، چیتا کو بھی، ریچھ کو بھی، کتے بلی کو بھی ایسا ٹرین کرتے ہیں کہ وہ کاٹنے لڑنے کی بجائے مظاہرے کرتی ہیں۔ اور ڈولفن مچھلی کا تو میں نے ریاض میں جب دیکھا تو میں تو پریشان رہ گیا تھا، اتنی بڑی مچھلی اور کیا کرتی ہے، کیسا سکھایا گیا اسے۔ تو جانور سکھائے جاتے ہیں، انسان بھی سکھائے جاتے ہیں، اور بات یہ جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے، الٹا نہیں ہوتا۔ اسے اگر مظاہرے سکھائے جائیں گے تو مظاہرے سیکھیں گے۔ اسی طرح انسانوں میں جو کچھ بنایا جاتا ہے، جیسا سکھایا جاتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے، اسی کا ہی اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک جگہ لال رنگ پھینکیں گے تو وہ لال رنگ پھیل کے سب چیزوں کو لال کر دے گا۔ آپ پیلا رنگ پھینکیں گے تو رنگ سب پیلا کر دے گا۔ کالا پھینکیں گے تو سب طرف سیاہی کالی 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 ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنی ترتیب میں، آپ دیکھیں کہ یہ جو سنیارے ہیں نا، یہ سونے میں تانبے کا ٹانکا لگاتے ہیں، سونے میں تانبے کا ٹانکا لگاتے ہیں، چاندی مکس کرتے ہیں، لیکن وہ کس بھاؤ بکتی ہے؟ سونے کی۔ اتنی مہنگی، اتنی مہنگی چاندی 800-900 روپے، 1000 روپے تولا ہے، اور وہ 1.25 روپے تولا ہے۔ اس ریٹ پہ بکتی ہے۔ تانبا تو بالکل ہی سستا ہے، اس ریٹ پہ بکتا ہے اس کی وجہ سے۔ اسی طرح ہی آپ کوئی گندم لینے جاتے ہیں تو گندم میں کچڑا بھی ہوتا ہے، تو وہ کچڑا بھی اس گندم کے ریٹ پہ بکتا ہے، حالانکہ کچڑا ہے۔ اسی طرح صحبت سے انسان بڑے اعلیٰ کیفیات، برکات، اعمال، ترتیب، تہذیب، اعمال، اخلاق، محبت، عشق، ترتیب زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بندے کے اندر وصف ہوتا ہے، ایک ایسا استاد، ایسا مربی، ایسا شیخ، ایسا تربیت کرنے والا ہو کہ اس کے اندر کی اس کیفیت کو اجاگر کر۔ اب سارے پتھروں سے ہیرا نہیں نکلتے، لیکن جس پتھر سے ہیرا ہے کوئی جاننے والا ہو تو اس سے ہیرا نکالتے، وہ پتھر کتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے ایسے نیک لوگ، ایک مشہور مقولہ ہے نا، پارس ایک ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ کسی چیز سے لگایا جائے تو اسے سونا بنا دے۔ وہ ایک ہما پرندے کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا سایہ جس پہ پڑے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مقناطیس ہے، مقناطیس اپنی صحبت سے مقناطیس بنا دیتا ہے۔ آپ کی ہنڈیا پکی ہے، اس میں آپ نمک ڈال دیں تو وہ نمکین ہو جائے گی، آپ مرچ ڈال دیں تو وہ مرچ والی ذائقہ آ جائے گا۔ اسی طرح جو چیز جس چیز میں ڈالی جائے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو یہ جو اللہ، یہ صحبت، یہ ذکر، یہ مراقبات، یہ کیفیت، یہ ترتیب اسی اعتبار سے ہے کہ ہمارے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ ترتیب پیدا ہو جائے۔ اگر نہیں ہو پا رہی تو اس میں بڑے فکر کی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے کہ یہ غور کرنا ہے کہ مجھے نہیں ہو رہی، باقیوں کو تو ہو رہی ہے، اس میں مقصد تو میرا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ولی اللہ کی کیا پہچان ہے؟ ولی اللہ کی کیا پہچان ہے؟ یہ شخص ولی اللہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو نہ دیکھو،
اس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھو، اگر اس کا رنگ ان پہ غالب ہے، اس 100% نہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، تو سمجھو کہ اس کے اندر رنگ یعنی رنگ ساز ہے، وہ اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ تو کچھ لوگوں کے اندر اللہ کا رنگ ایسا غالب ہوتا ہے کہ ان کی صحبت سے وہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہم احیینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ تو قرآن کہتا ہے کون والصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ ذکر اذکار میں یہ خوبی ہے کہ ذکر کا رنگ، ذکر کی کیفیت چڑھ جاتی ہے۔ حضرت حق بہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عقل بیدار، تو حضرت حق بہو رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک جگہ میں فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ کہا ہے کہ بیعت جو ہوتی ہے اس کی قسمیں ہیں۔ ایک بیعت شریعت ہوتی ہے جو کوئی بھی عالم جسے اجازت ہے تربیت کے لیے، ایک بیعت طریقت ہے۔ یہ جو بیعت طریقت ہے یہ سارے نہیں لے سکتے، یہ وہ شخص دے سکتا ہے کہ جس کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی برکات اس میں آتی ہوں اور اس کے اندر صلاحیت ہو کہ ان برکات کو آگے تقسیم کر سکتا ہو، آگے ان کو دے سکتا ہو، تو وہ بیعت طریقت لے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیعت لیتا ہے، اس سے مراد بیعت طریقت ہے، اور وہ دربار نبی علیہ السلام میں نہیں پہنچا سکتا تو وہ اس سے بیعت نہیں لینی چاہیے۔ وہ لفظ انہوں نے سخت لکھے ہیں، چور ڈاکو کے لفظ لکھے ہیں کہ یہ ایک چیز کا اہل ہی نہیں ہے، ایک چیز اس کے اندر وصف نہیں ہے تو لوگوں کو کیوں کر رہا ہے، بیعت شریعت لے لے۔ تو بیعت طریقت میں یہ کہ آدمی کے اندر وہ وصف جاری ہو جائے، شیخ کے اندر جو نورانیت، جو کیفیت، جو نور ہوتا ہے وہ اس کے مریدوں کے اندر داخل ہو جائے، ان کے اندر وہ ترتیب آ جائے۔ مولانا ذکی رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ بعض کتابوں میں بڑے عجیب سے حالات اور واقعات لکھے ہیں۔ بعض لکھتے ہیں کہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ شیخ کے ساتھ شکل کی مشابہت بھی شروع ہو جاتی ہے، اتنا اثر چلا جاتا ہے توجہ کا۔ اور بعض لکھتے ہیں کہ عادات تو مل ہی جاتی ہیں، عادتیں بھی ویسی ہو جاتی ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ شیخ والی بیماریاں بھی اس توجہ کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر یہ ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا تعلق بھی ہوتا ہے، اللہ کی محبت، رسول اللہ کا عشق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بجلی کی ایسی کرنٹ ہوتی ہے، ایسی شاک، آپ دیکھیں الیکٹرک شاکس دیتے ہیں تو الیکٹرک شاک سے کیا ہوتا ہے، وہ تو کوئی میڈیسن کتنا کام نہیں کرتی جتنا الیکٹرک شاکس پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی الیکٹرک شاکس ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر وہ روحانیت اندر اتر جاتی ہے اور اس کے روح میں جذب ہو جاتی ہے، اور روح ان مقامات کو طے کرنے کی صلاحیت پا لیتی ہے کہ جو اس کے لیے ناممکن تھے، مشکل نہیں ناممکن تھے۔ تو یہ ذکر اذکار کی بار بار باتیں کی جاتی ہیں، دعوت بھی دی جاتی ہے، تو اسی لیے دی جاتی ہے کہ یہ ہمارے اندر استعداد بڑھ جائے۔ الحمدللہ ایک بات، دوسری بات مجھے کہنے میں کوئی نہ شرم آتی ہے نہ، جیسے ہم اجتماعی ذکر کرتے ہیں تو آپ سب حضرات کو، خواتین ہیں مرد ہیں، سب کو نفع ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی صحبت سے مجھے بھی نفع ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ سب ایک گلدستہ بن جاتا ہے، مختلف قسم کے پھولوں کا ایک خوبصورت چمن بن جاتا ہے۔ پھر ہر شخص جو ہے نا اس کا اللہ سے ایک اپنا تعلق ہے، شکلیں جدا، عادات جدا، اسی طرح دل کا تعلق بھی ہر شخص کا جدا ہے۔ جب اجتماعیت کے ذکر میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جب برستی ہیں تو اس میں جس جس کا جو تعلق ہے اوپر سے اترتی ہے وہ سب میں ایک جیسی تقسیم ہو جاتی ہے، جن جیسے کمزوروں کو بھی بڑے نفع ہو جاتے ہیں اور ان کی روح کے اندر بھی وہ استعداد اور قوت اور صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میں کہنے کا عرض اس لیے تھا کہ دن میں کئی دفعہ ذکر کی ترتیب چلتی ہے، تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارا تعلق صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے گزرے دور میں جہاں مفاد کے بغیر ماں بیٹے، بہن بھائی، باپ بیٹے
دوست احباب کا تعلق بھی نہیں رہا. ایسا زمانہ آ گیا وہاں اس کے گزرے دور میں صرف اللہ کے لیے تعلق اور ایک دوسرے کو کھینچنا جنت کی طرف اور ترتیب کو اپنانا. اللہ ہمارے مشائخ اکابر کی قبروں کو منور فرمائے جنہوں نے ہماری تربیت کی سکھا اور جن کی توجہ سے یہ کام چل رہا ہے. ایک بات دوسری بات پھر ختم کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو صوفیاء کی جماعت ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں باقیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ صوفیاء کی جو جماعت ہوتی ہے یہ صرف زندوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی, یہ جو برزخ میں چلے گئے ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نورانیت چلتی ہے, برکات نبوی چلتی ہے اور شیخ جو موجود ہوتا ہے اس تک آپ کے آگے پھیلتی ہے. تو ہر زندہ مرید جو اس کا تعلق جو شیخ سے ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بن جاتا ہے اور درمیان میں جتنے مشائخ ہیں سب سے بن جاتا ہے. اور یہ بندہ یا بندی جو ہے اس کی جماعت کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کی جماعت کا حصہ ہوتی ہے. یعنی جو اللہ علامہ سے نشبند یا ویسیہ میں جب کوئی بیعت ہو جاتا ہے تو اس جماعت کا ایک فرد بن جاتا ہے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, غریب ہے امیر ہے, اور پھر عالمہ ہے یا نہیں عالمہ, عالم ہے سادہ ہے, لیکن ایک جماعت کا حصہ بن جاتا ہے جو جماعت دنیا میں بھی موجود ہے اور برزخ میں بھی ہے اور جس کی برکات اور جس کی رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس بھی ہے. اس لیے کوشش فرمائیں, کتنی بڑی اللہ کے انعامات ہیں. آپ اگر کتاب تصوف کو اٹھائیں لطائف لکھے ہیں لیکن لطائف کرانے والے کوئی نہیں ملتے, مناظر لکھے ہیں مناظر کرانے والے کوئی نہیں ملتے, دربار نبوی کی بات ہے کرانے والے کوئی نہیں ملتے, فنا فی اللہ بقا فی اللہ فنا فی رسول کی بات ہے لیکن وہ کروانے والے نہیں ملتے. کہ کتنی اللہ نے ہم پہ آسانیاں کی. پھر اس کی تقسیم کو دیکھیں نا جی, پہلے زمانے میں شیخ کے پاس آیا جاتا تھا اور درمیان میں سمندر دریا ریگستان پہاڑ کتنی مشکلات سے گزر کے آتے تھے, رہتے تھے, گھر بار چھوڑتے تھے, بڑی تکلیف مجاہدے اٹھاتے تھے. بھائی سارے اپنے اپنے بستروں پہ بھی بیٹھے ہیں, گھروں میں بھی بیٹھے ہیں, بچوں میں بیٹھے ہیں, کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں اور ذکر بھی اجتماعی ہو رہا ہے, مراقبات بھی ہو رہے ہیں اور یہ ساری نعمتیں اور برکتیں مل رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ عالم میں کبھی اللہ نے ایسی آسانیاں بھی دی. وہ تو اتنا شفیق ہے, اتنا کریم ہے, اتنا مہربان ہے, اتنا عطا کرنے والا ہے کہ بستر میں بیٹھ کے اسے پکارو گے وہ بستر میں بیٹھ کے وہ کچھ دے لے گا جو پہلے آدمی کو سالوں سالوں کی محنتوں سے نصیب ہوتا تھا. یہ برکت ہے, سلاسل کی برکت ہے. ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک ایک تعلق بن جاتا ہے. الحمدللہ 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 رب العالمین. چلیں جی ذکر